بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حقوق و اختیارات میں شرک، پوسٹ نمبر 6۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اپنانا بھی شرک ہے۔ اسی بات کو سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمة الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: کیا ان کے ایسے بھی شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایک ایسا طریقہ مقرر کیا ہوا ہے کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ابھی ہی کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شرک قرار دیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام زندگی یعنی دین کے مقابلے میں ایسا دین قبول کر لے جس کی اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین نازل فرمایا گیا ہے اور وہ اسلام ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ ترجمہ: تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، اور جس کا حکم ہم ابراہیم اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہونا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد بھی آپس میں ضد و عناد کے سبب اختلاف کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے تو اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ بیان کردہ آیات سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی نظام زندگی نازل ہوا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ یہی تمام انبیاء علیہم السلام کا دین تھا۔ انسانوں کو اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اپنانے سے منع کیا گیا ہے، اور بتایا کہ جس کسی نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام قبول کیا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بہت خسارے میں ہوگا۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 21 میں اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے دین کو قبول کر لینا اس کو اللہ کا شریک بنا دینا ہے۔ یہ شرک فی الحقوق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کا نازل کردہ دین ہو بہو اپنایا جائے۔ جب انسان کسی اور کا بنایا ہوا نظام اپناتا ہے تو وہ اللہ کے اس حق میں شرک کر دیتا ہے۔ مودودی صاحب سورۃ الشورى آیت نمبر 21 کی تشریح میں لکھتے ہیں: اس آیت میں شرکاء سے مراد ظاہر بات ہے کہ وہ شریک نہیں ہیں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یا جن کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، یا جن کے آگے پوجا پاٹ کے مراسم ادا کرتے ہیں، بلکہ لا محالہ ان سے مراد وہ انسان ہیں جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم ٹھہرا لیا ہے، جن کے سکھائے ہوئے افکار و عقائد اور نظریات اور فلسفوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کی دی ہوئی قدروں کو مانتے ہیں، جن کے پیش کیے ہوئے اخلاقی اصولوں اور تہذیب و ثقافت کے معیاروں کو قبول کرتے ہیں،
جن کے مقرر کیے ہوئے قوانین اور طریقوں اور ضابطوں کو اپنی مذہبی مراسم اور عبادات میں، اپنی شخصی زندگی میں، اپنی معاشرت میں، اپنے تمدن میں، اپنے کاروبار اور لین دین میں، اپنی عدالتوں میں اور اپنی سیاست و حکومت میں اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ گویا یہی وہ شریعت ہے جس کی پیروی ان کو کرنی چاہیے۔ یہ ایک پورا کا پورا دین ہے جو اللہ رب العالمین کی تشریع کے خلاف ہے، اور اس کے اذن یعنی سینکشن کے بغیر ایجاد کرنے والوں نے ایجاد کیا اور ماننے والوں نے مان لیا، اور یہ ویسا ہی شرک ہے جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور غیر اللہ سے دعائیں مانگنا شرک ہے۔ بحوالہ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 499 حاشیہ نمبر 38، تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 500 حاشیہ نمبر 39 پہ مزید لکھتے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلہ میں یہ ایک ایسی سخت جسارت ہے کہ اگر فیصلہ قیامت پر نہ اٹھا رکھا گیا ہوتا تو دنیا ہی میں ہر اس شخص پر عذاب نازل کر دیا جاتا جس نے اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے اللہ کی زمین پر خود اپنا دین جاری کیا، اور وہ سب لوگ بھی تباہ کر دیے جاتے جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے بنائے ہوئے دین کو قبول کیا۔ اب موجودہ دور کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے مقابلے میں کافی دین اختیار کر لیے گئے ہیں، جیسے دین تصوف، جمہوریت، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، تمام فرقہ وارانہ مذاہب جیسے مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، مذہب اہل حدیث وغیرہ۔ تصوف، لوگ تصوف کو اسلام کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مذہب کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا مکمل انکاری ہے۔ دین اسلام اللہ کی ذات کے بارے میں بیان کرتا ہے، جیسے سورۃ الاخلاص میں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو اللہ یکتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی ایک اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثال جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ جبکہ مذہب تصوف کے بنیادی 3 عقائد ہیں جو کہ کھلم کھلا شرک ہیں۔ نمبر 1، حلول۔ حلول سے مراد کوئی انسان کوئی عبادت اور ریاضت کر کے نفس کی صفائی اور روح کی بالغی پیدا کر لے تو اللہ کی ذات اس کے اندر حلول کر جاتی ہے۔ نمبر 2، وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کے فلسفے کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی وجود ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی۔ اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر خالق و مخلوق میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، بلکہ انسان، حیوانات، نباتات، بے جان اشیاء، حتیٰ کہ غلاظت اور شیطان بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کا حصہ قرار پاتے ہیں۔ نمبر 3، وحدت الشہود۔ وحدت الشہود سے مراد ایک دیکھنا ہے، یعنی چاروں طرف تو ہی تو ہے والا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی مشاہدے میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہے، اور اسی کو فنا فی اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ جمہوریت۔ جمہوریت اللہ کے نازل کردہ دین کے متوازی ایک دین ہے جس میں بے شمار آیات و احادیث کا انکار ہوتا ہے۔ جمہوریت کے بنیادی اصول ہی دین اسلام کے کھلم کھلا مخالف ہیں۔ جمہوریت سے مراد ایسا نظام ہے جس میں عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی اکثریت رکھنے والی سیاسی جماعت حکومت چلاتی ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ سابق امریکی صدر ابراہم لنکن نے جمہوریت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ جبکہ بحیثیت ایک مسلم ہم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 162 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، کہہ دو کہ میری صلاح، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ ہم کوئی حکومت بھی چلائیں تو اللہ کے ڈر اور خوف سے، جیسے خلفائے راشدین نے عوام کی خاطر نہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے حکومت کی۔ ہر حالت میں حکم صرف اللہ تعالی ہی کا چلے گا، جیسا سورۃ الانعام
آیت نمبر 57 میں فرمایا ان الحکم الا للہ۔ ترجمہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ حکم سے مراد زندگی کا سارا طریقہ کار اس کے مرتب کیے ہوئے نظام کے تحت ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت میں یہ بات طے ہے کہ حکم صرف اللہ کا مانا جائے گا۔ افسوس کہ یہ صرف ایک زبانی دعویٰ ہے۔ جمہوریت کا سارا نظام وہی چل رہا ہے جو اس کی بنیاد ہے۔ اسلام میں کہیں بھی اکثریتی فیصلے کو ماننا بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اسلام میں دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ دلیل قرآن و حدیث سے ہونا لازمی ہے۔ اسلام میں کہیں ووٹنگ نہیں، کوئی انتخاب نہیں۔ اسلام میں گروہ بندی کو شرک قرار دیا گیا ہے، یعنی کوئی پارٹی بازی نہیں۔ خواتین کی ذمہ داریاں ان کے گھروں تک ہیں، انہیں حکومتی معاملات میں شرکت کی کوئی اجازت نہیں، اور نہ ہی کوئی خاتون سربراہ مملکت بن سکتی ہے، جبکہ جمہوریت میں یہ سب کچھ ہے۔ مختصراً یہ ایک علیحدہ دین ہے، اور جیسا کہ مودودی صاحب نے لکھا ہے، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن و حدیث کا علم دیا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ ان حکمرانوں کو یہ سب بتاتے تاکہ وہ حق جان لیتے اور اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن مذہبی سیاسی لوگوں نے خود اقتدار کی لالچ میں یہ سب چھپایا ہی نہیں، بلکہ خود اس میں شامل ہو گئے اور اس طرح اللہ کے حق میں شرک کر دیا۔ فرقہ وارانہ مذاہب کو اپنانا بھی اسی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ بحیثیت ایک مسلم ہمارا اللہ ایک، ہمارا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک، ہمارا قرآن ایک، احادیث صحیحہ ایک ہی ہیں، تو یہ فرقے کیسے؟ دراصل قرآن و حدیث سے اختلاف کر کے ہی فرقہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 14 میں فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ ترجمہ، یہ فرقہ نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے علم آ چکا تھا، آپس میں بغض و عناد کے سبب، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے فیصلے کی بات مقرر وقت تک کے لیے پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی اختلاف اس وقت ہوا جب اللہ کی طرف سے ہدایات پہنچ چکی تھیں۔ آج بھی اللہ کی طرف سے قرآن و احادیث صحیحہ کی صورت میں ہدایات پہنچی ہوئی ہیں، لیکن ان ہدایات سے اختلاف کیا گیا۔ ان فرقہ وارانہ مذاہب میں اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف باتیں اور عقائد شامل ہیں۔ سورۃ الروم آیات 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ترجمہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور اسی سے ڈرو اور صلاح قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ اس چیز میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ فرقہ اور گروہ بندی مشرکوں کا عمل ہے، تم اس شرک میں شامل نہ ہونا، لیکن علم رکھنے والے علماء نے اس امت کو فرقوں اور گروہوں میں تقسیم کر کے اس امت کی اجتماعیت کو پارا پارا ہی نہیں کر دیا بلکہ انہیں شرک میں ملوث کر دیا، جیسا کہ اس سے قبل بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمین کا نام دیا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ ترجمہ، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھ دیا ہے اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قرآن میں موجود ہے، اور اس بات کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی
کہ ہم اس نام و پہچان کے علاوہ کوئی اور نام و پہچان رکھتے، لیکن جب لوگوں کا کتاب اللہ سے اختلاف ہوا تو انہیں اپنی پہچان علیحدہ علیحدہ بنانا پڑی، اور اب یہ امت اپنے آپ کو سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی اور نہ جانے کن کن ناموں سے متعارف کراتی ہے۔ کیا قرآن و حدیث سے اختلاف، اپنا علیحدہ نام و پہچان، اپنا علیحدہ گروہ، اللہ کے حکم کا انکار نہیں؟ اب ان گروہوں میں رہ کر اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی، بلکہ جو کچھ فرقوں کے علماء و مفتیان نے کہہ دیا اس کی اطاعت ہو رہی ہے۔ قرآن مجید سورۃ الزمر آیت نمبر 46 اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مرنے والے کی روح اب قیامت سے قبل اس دنیا میں واپس نہیں آئے گی، لیکن کثرت سے فرقوں کا عقیدہ ہے کہ روح واپس اس قبر اور بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فوت شدہ افراد کا اللہ تک وسیلہ بنانا شرک قرار دیا گیا ہے، لیکن کچھ فرقوں میں یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ قرآن مجید میں 4 جگہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام قرار دی گئی ہے، لیکن کچھ فرقوں میں یہ ثواب سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فوت شدہ افراد اب مردہ ہیں اور قیامت تک مردہ رہیں گے، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن فرقوں میں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء و نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اور فرمایا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ لیکن کچھ فرقوں میں مزار بنانا، اسے پوجنا عین عبادت ہے۔ یہ چند باتیں مثال کے طور پر بیان کی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ قرآن و حدیث سے اختلاف کرتے ہوئے یہ فرقے اور گروہ بنے، اور انہوں نے کچھ اسلام کو اپنایا اور کچھ اس کے انکار کو، یعنی یہ وہ خالص دین نہیں جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، لہذا ایسے مذاہب کو بالکل نہیں اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سوشلزم، کمیونزم دین اسلام کے خلاف ہیں، اور اللہ کا فیصلہ سامنے ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنایا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں یعنی جہنم میں جانے والوں میں سے ہوگا۔